میں ہم پڑھ رہے تھے کہ خالق کائنات نے انسان کی دنیا کی زندگی کا ایک مختصر اصول وضع کیا اور بتایا کہ ہر قوم کے لیے بھی جس طرح انسان کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، ہر قوم کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اور جب انسان اپنی ذاتی زندگی کو دیکھتا ہے کہ پہلے وہ کمزور تھا، پھر جوان تندرست و توانا، اور پھر دوبارہ ضعیف اور کمزوری کی طرف پہنچ گیا، رب فرماتا ہے قوموں کی زندگی بھی ایسے ہے۔ اور وہ قومیں جو بے حیائی کو، برائی کو اختیار کرتی ہیں اور صغیرہ کبیرہ گناہوں پہ آمادہ ہو جاتی ہیں، ان کی جگہ ہم دوسری قوم کو لے آتے ہیں۔ اور کائنات کا پروردگار کی طرف سے دیا ہوا یہ واضح اصول ہے کہ یہاں مہلت اور گنجائش نہیں ہے۔ یہ جس طرح شب و روز کا سلسلہ چل رہا ہے، اپنے وقت میں صبح ہوتی ہے، اپنے وقت میں شام ہو جاتی ہے، اپنے وقت میں موسم بدلتا ہے، اور اپنے وقت پہ سورج چاند اپنے اپنے سرکل، اپنے دائرے میں چل رہے ہیں۔ یہ کائنات کا رب کا بنایا ہوا نظام بھی ایسے ہی چل رہا ہے۔ اس میں کسی بیکار کے لیے، کسی فضول کے لیے اور کسی کام نہ کرنے والے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ آج کی آیت مبارکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کریم نے سارے بنی آدم کو مخاطب کیا۔ حضرت آدم کی تمام اولاد اس میں مخاطب ہے، اور یہ اس رب کے آخری کلام کا ایک منفرد اعزاز ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں کے مقابلے پر جب اس کو دیکھا اور پڑھا جائے تو سابقہ تمام آسمانی کتابیں محدود ہیں، مخصوص ہیں، کسی ایک وقت کے لیے، کسی ایک قبیلے کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے۔ ساری آدم کی اولاد کے لیے یہ رب کا آخری کلام ہے۔ فرمایا یا بنی آدم، اے تمام اولاد آدم، کوئی شرق میں ہے، غرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، دنیا کے کسی خطے میں ہے، کسی کونے میں ہے، اور کسی زمانے میں ہے، ہر ایک کو رب کا یہ کلام بلا رہا ہے۔ اور یہی عالمگیر کتاب ہے جو صبح قیامت تک قائم رہنی ہے، اور اس کے صبح قیامت تک برحق اور سچ رہنے کا، قائم رہنے کا، اور اسی حالت میں محفوظ رہنے کی ایک سند یہ ہے کہ یہ تمام اولاد آدم سے مخاطب ہے۔ صرف عرب والوں سے نہیں ہے، صرف ایشیا والوں سے نہیں ہے، بلکہ سارے علاقوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے۔ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اولاد آدم سب مخاطب ہیں۔ اما یاتینکم رسل منکم، جب تمہارے پاس ہماری آیتیں لے کر آئیں رسول ہمارے، یقصون علیکم آیاتی، اور جیسے وہ ہماری آیات تم تک پہنچائیں، فمن اتقى، بس کامیاب وہ ہے جس میں تقوی اختیار کرے۔ قرآن مجید نے تقوی کی جو اپنے آغاز میں بنیاد رکھی تھی کہ متقین وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ہر جگہ رب کے کلام میں جا بجا انہی متقین کو مخاطب کیا گیا جو حیل و حجت نہیں کرتے ہیں، جو بہانے بازی نہیں کرتے ہیں، اور جو عذر نہیں تراشتے ہیں، بلکہ جو سراسر پیکر تسلیم و رضا بن جاتے ہیں۔
رب کے ہاں محبوب و مقرب وہی ہیں اور بارگاہ الہی میں پسندیدہ وہی ہیں جو بغیر کسی حیل و حجت کے پروردگار کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا اولاد آدم جب تمہارے پاس ہماری آیتیں پہنچیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ سارے زمانے گزرنے کے بعد بھی، جیسے آج ہم دیکھیں نا آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک مرتبہ قربان جائیے آقا کی اس مجلس اور اس نشست کا کیا احوال تھا جہاں سرکار دو عالم جلوہ افروز ہوں اور ان کے دائیں بائیں ان کے وہ جان نثار صحابہ ہوں۔ آقا کریم پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ جانتے ہو سب سے عجب ایمان کس کا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نبیوں کا ایمان عجیب ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں نبیوں کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ نبیوں کا ایمان تو مستند ہے، واضح ہے، معتبر ہے، جبریل ان کے پاس وحی لے کر آ گیا، ان کا ایمان تو عجیب کوئی نہیں۔ پھر سرکار پوچھتے ہیں کس کا ایمان عجیب ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہارا ایمان عجیب کیسے ہے؟ تم نے تو ماننا ہی تھا، تمہارے سامنے جو پتھروں نے گواہی دی ہے، تمہارے سامنے جو درخت چل کے آیا ہے، تمہارے سامنے جو انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے ہیں، تمہارا ماننا تو بنتا ہے، تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لاجواب ہوتے نا، وہاں کہتے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ یک زبان ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان نبیوں کا معتبر ہے، عجیب نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس وحی اترتی ہے۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں تمہارا ایمان بھی رب کے ہاں پسندیدہ ہے، عجیب نہیں ہے، کیونکہ تم نے خود رب کا کلام نازل ہوتے دیکھا ہے، کنکریوں کو گواہی دیتے سنا ہے، درختوں کو چل کے آتا دیکھا ہے، انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے دیکھے ہیں، تمہارا ایمان عجیب نہیں ہے۔ ایمان عجیب ان کا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو نہ مجھ سے ملے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا یعنی محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا، جنہوں نے پتھروں کی گواہی نہیں دیکھی، درختوں کو چلتا نہیں دیکھا، انگلیوں سے چشمے جاری نہیں دیکھے، آقا کریم فرماتے ہیں اور جو تم سے بھی نہیں ملے، یعنی جو صحابہ سے بھی نہیں ملے، اور آقا کریم فرماتے ہیں جو اس کے بعد آئے انہوں نے صرف رب کا کلام سنا اور پڑھا، آقا کریم فرماتے ہیں ان کا ایمان عجیب ہے۔ اور ان کے لیے رب کے کلام نے اپنے آغاز میں بنیاد یہ رکھی کہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے ان متقین کے لیے الذین یؤمنون بالغیب، جو سراسر غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر آقا کریم کی اسی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں کہ وہ مجھے اتنے پسند ہے نا کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جو ان سے ملے تو میرا سلام ان تک پہنچائے، جنہوں نے وحی اترتی نہیں دیکھی، قرآن اترتا نہیں دیکھا، پتھروں کی گواہی نہیں سنی، درختوں کا چلنا نہیں دیکھا، اس کے باوجود رب کا کلام سنا اور ایمان لیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں ان تک میرا سلام پہنچے۔ امتیوں مبارک ہو کہ تمہارے ایمان پر آقا کریم کا سلام ہے کہ جو صرف سن کر پڑھ کر ایمان لے آتے۔ رب کا کلام سورہ اعراف کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے اولاد آدم یا بنی آدم اما یاتینکم، جب تمہارے پاس ہماری آیتیں پہنچیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے اب ہوش آیا ہے، کوئی بات نہیں، زندگی کا کوئی حصہ ہے۔ ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، ان کی عمر تھی کوئی 70 سال،
کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا زندگی دنیا میں تو 70 سال گزار چکے ہیں، عمر 10 سال ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا بھائی گزار 70 سال چکے ہیں، 10 سال کیسے ہیں؟ کہا جب سے رب کا کلام پڑھا ہے اس کی بارگاہ میں جھکے ہیں، عمر تو وہ ہے۔ گزار تو 70 سال چکے ہیں لیکن وہ بیکار تھے، 60 بیکار تھے، اور یہ 10 جو ہیں یہ بندگی کے ہیں۔ وہ عربی فارسی کا ایک محاورہ ہے نا کہ زندگی از بندگی، بے بندگی شرمندگی۔ زندگی وہی ہے جو بندگی کے ساتھ ہے، بندگی کے بغیر جتنی گزرے وہ شرمندگی ہے۔ اللہ کریم سورہ اعراف کی اس آیت مبارکہ، اعراف کی اس آیت نمبر 35 میں رب فرما رہا ہے اے اولاد آدم، وقت کا تعین نہیں ہے، زمانہ کون سا ہے یہ بات عام نہیں ہے، تمہاری عمر کتنی ہے یہ عام نہیں ہے۔ اما یاتینکم رسل منکم، جب ہمارے رسول کی لائی ہوئی آیت تم تک پہنچے، یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا، اہم یہ ہے کہ تم نے اس آیت پہ عمل کتنا کر لیا۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں نا اتنی عمر میں پہنچیں گے پھر پڑھنا ہے، کسی کو کہیں نا مسجد آ جائے ابھی بڑی عمر پڑی ہے، قرآن کھولا ہے ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے اما یاتینکم رسل منکم، جب آیت کان پڑے نا، جب آواز پہنچے، فمن اتقا، رب فرماتے ہیں اسی وقت جو تسلیم کر لے وہی متقی ہے، وہی ڈرنے والا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے۔ مومن کی ایک اور صفت جو رب کے ہاں پسندیدہ ہے اور رب کے مقرب بندوں کی جو صلاحیت ہے کہ وہ ہر وقت اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہے۔ ہم اگر دیکھیں نا ہماری زندگی میں جو بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک عام ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم نے خود کو حرف آخر مان لیا۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ رب فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، اولاد آدم میں سے جو رب کے پسندیدہ ہیں ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے تیار ہے۔ جب بندہ اس بات پر پہنچ جائے نا کہ میرے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے، اور اس وقت دروازہ بند ہو جاتا ہے جب بندہ یہ کہے میں نے جو کہہ دیا وہ درست ہے، میں نے جو عمل کر دیا وہ درست ہے، وہاں سے آگے انسان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ اولاد آدم میں سے جن پہ ہماری آیتیں پہنچیں اور وہ اپنے آپ کو اصلاح کے لیے تیار رکھیں، اب انہیں ملتا کیا ہے؟ یہ تو خوبی ہے اس کی جو رب کے ہاں کوئی مقرب ہے، پسندیدہ ہے، اسے عطا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان بندگان خدا کے لیے جو اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن سازی کی نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے ذہنوں کو اس نقطے پر لاتے ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی غلطی ہے۔ غلطی مانیں گے تو اصلاح ہوگی نا۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں۔ رب فرماتے ہیں جن پر ہماری آیتیں پہنچتی ہیں اور ان کے اندر ایمان موجود ہے، فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، وہ ڈرتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر انہیں ملتا کیا ہے؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، خوف اور غم ان سے دور چلا جاتا ہے۔ بڑی لمبی اس کی تفسیر ہے، میں ایک جملے میں اگر سمیٹ دوں، صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں رب نے خوف اور غم کو ایک ہی جملے میں رکھا ہے، حالانکہ ان دونوں کی کیفیات الگ الگ زمانوں سے ہیں۔ ایک کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے اور ایک کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے۔ جو اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، رب سے ڈر کر اپنے کسی بھی عیب، کسی بھی جرم، کسی بھی خطا پر تائب ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے خوف بھی نہیں رہتا، غم بھی نہیں رہتا۔
صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وہ زمانے کے ہر ڈر سے بے پرواہ ہو جاتا، اور یہی بندگان خدا کی وہ صفت جس کے لیے رب کا کلام فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے جو دوست ہیں، یہاں فرمایا فمن اتقا، وہ متقی ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست قرار پاتے ہیں، جو اس درجے پر پہنچتے ہیں جہاں انہیں رب اپنا دوست قرار دیتا ہے، ان کی بھی خوبی یہ ہوتی ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ خوف اور غم کی کیفیت سے نکل جاتے ہیں۔ خوف اور غم کیا ہے؟ ہمیں ماضی کا غم لاحق ہے اور مستقبل کا خوف لاحق ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، مکان ہے، اسباب ہے ظاہری، یہ کہیں چھن نہ جائیں۔ رب فرماتا ہے جو تقوی کی اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ جہاں ان کا تعلق صرف اپنے پروردگار سے ہوتا ہے، فرمایا فمن اتقا واصلح، جو اپنی اصلاح پر آمادہ ہو جاتے ہیں وہ خوف کی اور غم کی کیفیت سے نکل آتے ہیں۔ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار، اور تکبر اختیار کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ پھر آگ ہے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ نار کی آسان ترین جو تشریح الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے نا، وہ رب کی بارگاہ سے دوری کا نام ہے، یعنی جو جتنا قرب الہی سے دور ہے وہ اتنا ہی نار کے عذاب سے دوچار ہونے والا ہے، اور الہ العالمین پروردگار کی بارگاہ سے جتنی قربت ہے، جتنی نسبت ہے، اتنا ہی وہ رب کے ہاں انعام اور اجر پانے والا ہے۔ حاضرین مکرم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 اور 36 ہمارے لیے یہ سبق لیے ہوئے ہیں کہ انسان زندگی کے جس حصے میں ہے رب کی آیات پر اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو الہ العالمین کا ڈر اپنے دل اور اپنے ضمیر میں لا کر اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جائے، اور جو اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے وہاں سے اس کا رب کی بارگاہ سے قربت اور نسبت، اس کا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے۔